جی وہ سب دوست احباب جو ہیں وہ لائن اپ ہو گئے ہیں تو جی سب ریڈی ہیں. نیوز بریک تو نہیں آئے گی نا بیچ میں؟ وہ سب نہیں اگر آ آپ کی جائے تو طرف کوئی سے. بات. اوکے جی اوکے تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج آپ لوگوں کو میں نے تکلیف دی ہے سنڈے کو پریس کلب میں، اس لیے کہ کچھ ایسے ایشوز ڈیولپ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں جس کی میں کچھ چیزیں عوام کو بتانا چاہتا ہوں. اور پہلی دفعہ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. اور تھریٹ کس کے ہے؟ نیب کے. اور آج کا ایجنڈا جو ہے پریس کانفرنس کا وہ پیورلی نیب ہے، اور نیب اس ملک میں کیا تباہی مچا رہی ہے. میں آپ کو شروع کروں گا اس وقت سے جب لوگوں نے شور مچایا اور جنرل باجوہ نے بزنس مین کو جی ایچ کیو بلایا. ہسٹری میں پاکستان کے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک آرمی چیف نے ٹو گیو کانفیڈنس ٹو بزنس مینوں کو جی ایچ کیو بلایا اور ان کو یقین دلایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اس کے باوجود نیب کنٹینیوڈ ٹو ٹارگیٹ بزنس پیپل، ٹو ٹارگیٹ بزنس ٹرانزیکشنز، اور یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے بزنس مینوں کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا، اور اس کے بعد وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج گئے اور وہ ریکارڈ خطاب تھا ان کا بزنس مین سے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کہ جی میں کسی قسم کی زیادتی بزنس مینوں کے ساتھ الاؤ نہیں کروں گا. نیب کو اسپیشلی انہوں نے کوٹ کیا، اور نیب کا جو بھی آرڈیننس ہے اس کو ہم امینڈ کریں گے. اور اس کے بعد وہ نیب کا آرڈیننس امینڈ ہوا اور گورنمنٹ نے وہ آرڈیننس کی امینڈمنٹ ایشو کی اور اپنا ڈیزائر شو کیا کہ ہم بزنس مینوں کو کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. میرے پاس لوگ آتے رہے، بزنس مین بھی آتے رہے، پارلیمنٹیرینز بھی آتے رہے، جنرل لوگ بھی آتے رہے جن کے ساتھ نیب کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کے ساتھ ایکسٹورشن، لٹرلی ایکسٹورشن کی گئی، اور پلی بارگین کے نام پہ لوگوں سے پیسے زبردستی لیے گئے. اور لوگ، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اس ملک میں پلی بارگین کرتے ہیں تاکہ ہمیں نیب ذلیل نہ کرے، ہمارے بزنسوں کو تباہ نہ کرے، ہمارے نام کو خراب نہ کرے، اور تاکہ ہم اس انوائرمنٹ میں لوگوں کو ایکسپلینیشنز نہ دیتے پھریں. مگر میں آپ کو بتاؤں نیب کو کوئی فرق نہیں پڑا. نیب چیئرمین گئے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس، اسلام آباد چیمبر، اور وہاں جا کے انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ جی میں کسی قسم کی بزنس مینوں کے ساتھ نیب کو اجازت نہیں دوں گا. کوئی فرق نہیں پڑا. اب بات آگے بڑھی تو انہوں نے پارلیمنٹیرینز تو تھرو آؤٹ ٹارگٹ ہو ہی رہے ہیں، ہمارے سینیٹرز ٹارگٹ ہو رہے ہیں، ایم این ایز ٹارگٹ ہو رہے ہیں. جو کوئی ذرا سی بات کرتا ہے تو اس کو نیب کا نوٹس آ جاتا ہے. یہ تو آپ لوگ سب سمجھتے ہیں. اب میں آؤں گا جو آپ نے لیٹلی میرے بارے میں سنا ہے، میں اس کے بارے میں بھی آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ کیس یہ بننے جا رہا ہے. یہ جا رہا ہے کہ جس چیز کے لیے مجھے اکیوز کیا جا رہا ہے وہ بے نامی ٹرانزیکشن جو کہا جا رہی ہے وہ منگلا کور فوج کے ساتھ ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی وہ ٹرانزیکشن فوج نے بے نامی کی ہے میری اور میرے فیملی کے ساتھ. تو یہ ایک بہت عجیب سی سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. اور جب یہ آگے انویسٹیگیشن ہوگی اس کی، جو کہ اب ہم انشاءاللہ سینٹ کی کمیٹی میں اس کی انویسٹیگیشن کریں گے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ یہ ساری عوام دیکھے، سارے لوگ دیکھیں. یہ بند کمروں میں جو نیب انویسٹیگیشن کرتی ہے اور لوگوں کو ذلیل کرتی ہے، وہ اب میں اوپن سینٹ کے فلور پہ سینٹ کی کمیٹی میں میڈیا کے انڈر چاہوں گا کہ یہ انویسٹیگیشن ہوئے. تو اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں. یہ منگلا کور کی زمین ہے جس کے ساتھ یہ ہماری ٹرانزیکشن ہوئی تھی، میری فیملی کی اور میرے بھائیوں کی، جس میں میں نے ان کی ہیلپ کی تھی ٹو ڈو دس ٹرانزیکشن، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ.
میں آئی فیل پراؤڈ ٹو ہیونگ ڈوئنگ اے ٹرانزیکشن ود منگلا کور. اور اس وقت کے جو جنرلز تھے, اس وقت کے جو کور کمانڈرز تھے, وہ آج بھی موجود ہیں اور وہ عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن کیا تھی, کیسے ہوئی, اور اس میں کون سا بے نامی ایلیمنٹ ہے, یہ بھی ان کو پتا ہے. مگر کیونکہ نیب نے مجھے اکیوز کیا ہے, نیب نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے بے نامی ٹرانزیکشن کی ہے, تو میں اب اس کو پورے پاکستان کے سامنے لے کے آؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ ٹرانزیکشن کیا ہوئی ہے تھرو سینٹ آف پاکستان, اور سارے میڈیا آپ کے لوگ وہاں بیٹھ کے اس ٹرانزیکشن کو دیکھیں گے. دوسرا, میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں, آپ کو تو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کیا بولا ہے, آپ کو تو پتا ہوگا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے بارے میں کیا بولا ہے. اٹ از اے بلیک میلنگ آرگنائزیشن, اٹ از اے ایکسٹورشن آرگنائزیشن, اٹ از این آرگنائزیشن جو کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ کرتی ہے, اور ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی نیب کے خلاف کیس پینڈنگ ہے جو کہ ابھی ٹیک اپ ہوگا دوبارہ. اور یہ ہم اب تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں ہر انٹرنیشنل فورم پہ نیب کی ہیومن رائٹس وائلیشن بیان کروں گا. آزاد کشمیر, جموں کشمیر کی, آکوپائڈ کشمیر کی تو ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتے ہیں, مگر اس وائلیشن کی جہاں پاکستان میں جو ہو رہا ہے, اور یہ جو اس قسم کے ادارے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں, اس کی ہم کوئی بات نہیں کرتے, کیونکہ جو بات کرتا ہے اس کو نوٹس آ جاتا ہے, اس کو فون کال آ جاتا ہے مدثر آئیو کا کہ جی آپ یہ نہ بولیں, آپ یہ بات نہ کریں, نہیں تو آپ کو ہم اریسٹ کر لیں گے, ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو فون کرتے ہیں, مدثر صاحب یہاں سے جاتے ہیں کراچی اور جا کے لوگوں کو فون کرتے ہیں کہ ہم سلیم صاحب کی بے نامی ٹرانزیکشن وہ کر رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے اس کی ہمیں ڈیٹیل بھیجیں. کوئی رائٹنگ میں چیز نہیں, اور جب میں ریز کرتا ہوں تو فوراً ان کو نوٹس مل جاتا ہے. مدثر صاحب, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں, آپ کے جیسے آئے ہو اس ملک کی اکانومی تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. دوسرا, اکثر آپ نے سنا ہوگا نیب کلیم کرتی ہے 150 بلین ہم نے جمع کر لیا. کسی نے نیب چیئرمین کو یہ بتایا کہ آپ نے بلینز کا نقصان کر دیا اس ملک کا, لوگ یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, لوگ یہاں کسی قسم کا گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ میں نے لیٹلی پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا اسی بات کا, اور میں آپ سے یہ شیئر کروں گا لیٹر سارے جو میں نے جسٹس جاوید صاحب کو بھی لیٹر لکھا, نیب چیئرمین کو, پرائم منسٹر کو بھی لیٹر لکھا, جنرل قمر باجوہ صاحب کو بھی لیٹر لکھا. اور آج اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, مزے کی بات, یہ منگی صاحب جو ہیں, انجینئر منگی, یہ کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے یہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا, میں یہاں فوج نے مجھے بٹھایا ہوا ہے. میں یہ جنرل قمر باجوید صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو جو آرمی کو بدنام کریں ان کو آپ سپورٹ نہ کریں. اگر کوئی آرمی میں بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کو نہ سپورٹ کریں, کیونکہ یہ ایونچولی آرمی کو بدنام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہاں سے انسٹرکشنز آتے ہیں, ہمیں پنڈی سے انسٹرکشنز آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ان کو کون انسٹرکشن دیتا ہے, ان کو کون کہتا ہے کہ جی ابھی اس کو اٹھا لو, ابھی اس کو بند کر دو, ابھی اس کو فلانا کر دو, اس کو نوٹس دے دو. یہ چیز بند ہونی پڑے گی. یہ نہیں بند ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی معیشت نیگیٹو میں ہے. آج اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں آپ, وہ کہتا ہے آفٹر 1952 پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم ہیز بیکم اے نیگیٹو گروتھ کنٹری. تو اس کو اور آپ کو کیا چاہیے, اس کے باوجود آپ باز نہیں آ رہے, آپ پھر بھی وہی کام کرے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں, لوگوں سے ایکسٹورشن کرتے ہیں, لوگوں کو زبردستی نیب سیلز میں بند کر کے ان کو کہتے ہیں آپ پلی بارگین کریں. اب میں آتا ہوں اعجاز ہارون کے کیس پہ, جس کو ایک کڑی بنایا جا رہا ہے اس کیس کے ساتھ. اعجاز ہارون صاحب کو کہتے ہیں آپ پلی بارگین کریں, اور مجھے جب نیب میں بلایا تو مجھے کہتے ہیں آپ اعجاز ہارون صاحب کو کہیں پلی بارگین کر لیں, اگر وہ پلی بارگین نہیں کریں گے تو ہم آپ کی طرف آئیں گے, ہم آپ کے بھائی کو پکڑیں گے, ہم آپ کو پکڑیں گے. تو آپ یہ سوچ لیں. اچھا, یہ بلا کے مجھے ڈسکس کیا جاتا ہے, اور پھر یہ انجینئر منگی صاحب کہتے ہیں سلیم صاحب آپ تو کہتے ہیں آپ بزنس نہیں کرتے. ارے بھائی, میں تو چوتھا جنریشن ہوں بزنس کرتے ہوئے. کب کہا کس نے آپ کو بزنس نہیں کرتے؟ آج تک میں بزنس کرتا رہوں گا اور کرتا رہوں گا, مجھے اور کچھ نہیں آتا.
بزنس کے علاوہ. مگر یہ منگی صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ بزنس کرتے ہیں, آپ چیک سائن کرتے ہیں. تو یہ آپ انتہا دیکھ لیں. بے نامی لا میں نے پاس کیا, میری فائنانس کمیٹی نے پاس کیا. SECP کا لا 2017 ہم نے پاس کیا. یہ ہمیں وہاں بیٹھ کے بلا کے بزنس سکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ایسے بزنس نہیں ہوتا, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا, اس طرح شیئر ٹرانسفر کرنے چاہیے تھے, اس طرح یہ ارے بھائی آپ کا کیا تعلق ہے بزنس سے؟ آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے بزنس سے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان دی اینڈ یہی ہو رہا ہے کہ جی انجینئر منگی صاحب نیب انجینئرنگ کے لیے بٹھائے گئے ہیں. جس نے بھی ان کو بٹھایا ہے مجھے نہیں پتا, میں تو اب ان کی انویسٹیگیشن کروں گا. سینٹ آف پاکستان یہ ساری جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے پنڈی میں, نیب پنڈی میں, اس کی میں خود انویسٹیگیشن کروں گا. اور میں نے پوری سینٹ پریویلیج کمیٹی کو, لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو, ہیومن رائٹس کمیٹی کے جتنے چیئرمین ہیں میں نے ان کو کہا ہے ان کو آپ بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ منگی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی. یہ سپریم کورٹ نے پوچھا ہے, آج تک یہ جواب جمع نہیں کرا سکے. یہ کہاں تھے بلوچستان میں, یہ کیا کر رہے تھے, ان کو کیسے یہاں لگایا گیا ہے, اور ان کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے, ان کا کیا ایجنڈا ہے, اور کس نے یہ ایجنڈا دیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کا یہ پرٹیکولر یونٹ جو پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے یہ سراسر آرمی والوں کی اور آرمی آفیسرز کی نام لے کے لوگوں کو ڈراتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے. تو اور آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب تک اس قسم کے لوگ ایگزسٹ کریں گے, جب تک اس قسم کے لوگ نیب میں وکٹمائزیشن کریں گے, پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوگا. اور یہ کئی لوگوں نے کہا ہے, یہ صرف آج میں نہیں کہہ رہا کہ یا معیشت چلے گی یا پاکستان چلے گا. اور جتنی کوشش کر لیں جنرل باجوہ, پرائم منسٹر آف پاکستان, کیبنٹ, یہ کسی حالت میں پاکستان کی معیشت آگے نہیں جائے گی جب تک آپ اس قسم کے عناصر کو روکیں گے نہیں, ہٹائیں گے نہیں, ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے کہ آپ نے کیا تباہی کی ہے پاکستان کی معیشت کی اور لوگوں کی. آپ نے لوگوں کو ڈرا دیا. اتنے بڑے بڑے انسینٹیو دینے کے بعد آج بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا پاکستان میں. ابھی پرائم منسٹر ملے ہیں لوگوں سے, ثاقب شیرازی سے ملے ہیں, حسین داؤد سے ملے ہیں, یہ سارے پاکستان کے بڑے بزنس نام ہیں. مگر آپ اگر ان سے پوچھیں بند کمرے میں تو یہ کہیں گے یار ہم کان پکڑتے ہیں. پاکستان میں تبا صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں آ کے ٹی وی پہ نہیں بولا کہ میں جی پاکستان میں ایک پیسہ نہیں لگاؤں گا. کیوں؟ وہ اسی لیے بولا کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی ایسی زیادتیاں کی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, ہم افریقہ میں انویسٹمنٹ کریں گے. انہوں نے افریقہ میں سیمنٹ پلانٹ لگایا. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں, خدا کے لیے اس ملک کی معیشت پہ رحم کریں. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کیا تباہی مچا رہے ہیں اس ملک کے اندر, مگر کوئی تیار نہیں ہے بات سننے کے لیے. تو مجھے یہ پریس کانفرنس, اور میں اب ہر چیز پریس میں لاؤں گا. پہلے میں صرف لیٹر لکھتا تھا, انفارم کرتا تھا, اب میں ہر لیٹر جو میں جس کو بھی لکھوں گا وہ میں پریس میں ریلیز کروں گا تاکہ پورے پاکستان کو پتہ چلے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے. آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, ضرور پکڑیں کرپشن کو, ضرور کرپٹ لوگوں کو آپ پکڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کرپشن بول کے اور جینوئن بزنس مینوں کو اور جینوئن ٹرانزیکشنز کو آپ ہٹ کریں گے, اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھ دیتے ہیں, بینکوں کو بینک تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سلیم صاحب ہمیں تو کبھی نیب سے لیٹر آ جائے تو ہم اس پارٹی کا اکاؤنٹ ہی بند کر دیتے ہیں. اچھے بزنس مین, مفتاح اسماعیل پرانے جدی پشتی بزنس مین ہیں وہ لوگ, چاہے جو بھی آپ نے اس پہ ایکوزیشن لگایا ہے, they are a business family and a very well reputed business family of Karachi who own banks also. ان کو آپ نے ذلیل کر کے رکھ دیا, جیل میں ڈال کے رکھ دیا. ارے یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ایسا میسج دے رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو کہ کوئی کام نہ کرو پاکستان میں, اور یہ میسج آپ کو تباہ کر دے گا, اس ملک کو تباہ کر دے گا. آپ کو کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ معیشت ہی اس ملک کو ختم کر دے گی. اور یہ سائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, نہ آپ کے یہاں سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, اور کوئی آدمی اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں.
اور ایک آدھ انویسٹمنٹ کرا کے یا ہو کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا پاکستان کا. ہر آدمی چھوٹے سے بڑا انویسٹر ہیز ٹو انویسٹ ان پاکستان. For overseas Pakistanis have to invest in Pakistan. Only then Pakistan will prosper. Otherwise آپ بھول جائیں کہ پاکستان آگے بڑھے گا. تو میرا یہی پوائنٹ تھا آج آپ لوگوں کو بلانے کا اور آپ لوگوں کو اپرائز کرنے کا. اور ہاں، اور دوسرا جو ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور اب ہم ڈیمانڈ کریں گے تھرو اے ریزولوشن ان دا سینٹ کہ سارے نیب کے آفیسرز اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ اپوائنٹ کیسے ہوئے، ان کے ایسٹس کہاں سے آئے. میں کسی جگہ نہیں جاؤں گا، میں ہر ریزولوشن سینٹ کے اندر لاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے ایسٹس کیسے نہیں ڈکلیئر کرتے. ہمارے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی فلانے نے 1 روپے کم ڈکلیئر کر دیا، فلانے نے 10 روپے یہ کر دیے. آپ نے کیا کیا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب سے آپ اپوائنٹ ہوئے ابھی تک آپ کے کیا ایسٹس ہیں اور آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. اور جتنے لوگوں سے انہوں نے ایکسٹورشن کی ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے پلی بارگین کی ہے، ان کی ہم لسٹ بنا رہے ہیں. ان کو ہم سینٹ میں بلائیں گے اور کمیٹی میں بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے پلی بارگین کی کہ آپ نے اپنے لیگل کیس کے لیے پلی بارگین کی. 99% لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا بزنس بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پلی بارگین کرتے ہیں. تو یہ کیا کون سی آرگنائزیشن ہے؟ یہ کون سی آرگنائزیشن اس ملک میں کریٹ ہو گئی ہے جو کہ اس ملک کو تباہ کر رہی ہے، اس ملک کو برباد کر رہی ہے. اور کوئی کہنے والا نہیں ہے. ہر آدمی بیچارہ جو بولتا ہے اس کو نوٹس آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اس کے اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں، اس کے ایسٹس فریز کر دیتے ہیں. ارے بھائی اسٹیٹ بینک پریشان ہے، ایسی سی پی آپ ان کے عہدے داروں سے ملیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری ان سے جان چھڑائیں. میرے دفتر میں آ کے کہتے ہیں یہ کس عذاب کے پیچھے لگا دیا ہے آپ نے ہم لوگوں کو. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے، جنرل باجوہ سے کہ یہ خدا کے لیے آپ اس ملک کو بچائیں. یہ نہیں تو یہ نیب اس ملک کو تباہ کر دے گی اور آپ کو کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ریپیٹ، یہی کافی ہے آپ کے ملک کو تباہ کرنے کے لیے. بس جی آئی ول اینڈ ناؤ اینڈ آئی ول ٹیک کوسچنز، جو بھی سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کو جب انہوں نے ایک بے نامی ٹرانزیکشن کے لیے آپ کو لیٹر بھی لکھا ہے یا انویسٹیگیشن کے لیے کہا ہے، فون بھی ہو رہا ہے، آپ نے اس سے پہلے ایکشن نہیں لیا. 2 لیٹر تو آپ نے لکھے ہیں لیکن چیئرمین نیب ہے، ڈی جی نیب ہے، جو سینٹ آف پاکستان ہے وہ پاور یوز کرتے ہیں، ان کو بلایا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آج سے یہ لیٹر نہیں لکھ رہا. یہ جو لیٹر میں آپ سے شیئر کروں گا، میں بزنس کمیونٹی کے لیے لیٹر لکھ رہا ہوں، پارلیمنٹیرینز کے لیے لیٹر لکھ رہا ہوں. یہ میں آج سے نہیں لکھ رہا، یہ 2018 سے لکھ رہا ہوں اور یہ لیٹرز میں آپ سے شیئر کروں گا. اور میں نے اگین اینڈ اگین ان کو کہا ہے کہ آپ پرائیویٹ بزنس سے دور رہیں. فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس انجم نثار سے میری ابھی آتے ہوئے بات ہوئی ہے، کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ، لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ، سیالکوٹ چیمبر کے پریزیڈنٹس، ان سب کو وہ مجھے پرسنلی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ میں انہونی بات کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نے لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا اور آگے بھی جو چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. یہ نوبت اس لیے آ گئی کہ اب آپ ایک انسٹیٹیوشن فوج کو بدنام کر رہے ہیں، آپ اس کو ملائن کر رہے ہیں، نوئنگ کہ اس ٹرانزیکشن میں فوج کی زمین ہے، منگلا کور کی زمین ہے، میری کوئی پرسنل زمین نہیں ہے یا وہاں کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کی زمین نہیں ہے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے فوج کے ساتھ بے نامی ٹرانزیکشن کی ہے. ارے یار اللہ کو مانے یار، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ.